فصل لربک وانحر، میرے محبوب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کا شعار اسے بنایا ہے، مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے قربانی کرتا ہے۔ یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر پر قربانی ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اس لیے سب سے عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یہ بھی ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک وتعالی یوم النحر ثم یوم القر، عظمت والے دنوں میں سب سے عظمت والا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر یوم القر جس کو ہم عید کا دوسرا دن بولتے ہیں، کیونکہ اس میں خون بہایا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک جان پیش کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ گوشت تو انسان سارا سال ہی کھاتا ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ، بڑا خیال کر کے کہ ہم نے عید کے بعد ہی قربانی کرنی ہے اور ہم نے ایسا ایسا جانور کرنا ہے، یہ جو چیزوں کا خیال رکھ کے چھری چلاتا ہے اس کی شان ہی بڑی ہے۔ یہ گوشت کے لیے تو چھری چلانا ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ کے حکم کی تعظیم، کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے بھی حکم دے دیا اور کر کے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی فضیلت یوں بھی بیان کی، پوچھا حج کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والسج، العج والسج، حج وہ افضل ہے جس میں اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کہا جائے اور جس حج میں قربانی کی جائے، یہ فضیلت والا حج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا من کان لہ سعہ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ من کان لہ مال فلم یضح فلا یقربن مصلانا، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو اسے چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ لوگ سوال کریں گے اور کرتے بھی ہیں بس یہ گنجائش تو نہیں ہے تو کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کی چھوٹی بڑی سنتوں پہ 2-2 لاکھ قرض لے سکتے ہیں تو قربانی میں قرض لینے میں حرج کیا ہے؟ ایک ایسی دعوت جس پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں جو دعوت ہے ہی نہیں، جو فطرت ہے اس کو اختیار کرنا ہی۔ اگر آپ اپنے رکھ رکھاؤ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے 10-10 لاکھ اپنی شادی پہ قرض اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ اتاریں گے کیسے؟ یہ صرف قربانی پہ ہی خیال آتا ہے۔ اگر آپ 10-10 لاکھ روپے ٹھنڈے علاقے میں دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلنگ کر کے اور سیر و سیاحت میں لگا سکتے ہیں تو قربانی کرتے وقت آپ کو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ سوال دین پہ ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ذاتی شوق و ذوق پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کبھی یہ بھی انسان کو سوچ لینا چاہیے، جو اپنے بیلی متر اور سجنوں کے لیے لاکھوں روپے کھانے پہ خرچ کر سکتا ہے وہ 1 لاکھ روپے کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔